لگئی آپ کو اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، ملک سے باہر روکا گیا، درخواست میں کیا کہنا ہے؟ اور آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کو لاپتہ کیا گیا تھا اس روکنے سے پہلے۔ دیکھیے، یہ تو عوام کی نالج میں بات ہے کہ 1 جون کو مجھے گھر کے سامنے سے پاس سے میری بیوی کے سامنے اغوا کیا گیا تھا مسلح لوگوں نے، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا یہ کام، لگ تو ایسے رہا تھا کہ شاید ان کے پاس کوئی آفیشیل سینکشن ہے، اوپر سے کسی ادارے کا ان کے پاس اپروول ہے کہ وہ اس وائلنٹ طریقے سے آگے مسلح طریقے سے مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ 22 گھنٹے بعد مجھے رہا کیا اور مطالبے مجھ سے یہی کیے گئے کہ میں جو اپنا انسانی حقوق کا کام کرتا ہوں بطور وکیل، یہ چھوڑ دو، ان سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس کے بعد آج تک پولیس تو ان لوگوں کا سراغ نہیں لگا پائی۔ پولیس نے 1 کلاس کے اندر چلان دیا۔ مزید یہ کہ اس پٹی پہ جہاں پہ میرا اغوا ہوا وہاں اتنے سارے بینکس ہیں، آگے گھر ہیں، CCTV کیمراز لگے ہوئے ان کے، پولیس نے کبھی یہ کوشش بھی نہیں کی کہ ان سے جا کے آفیشیلی وہ CCTV فوٹیج حاصل کر لیا جائے۔ خیر، یہ سب معاملہ چلتے رہے۔ 27 جون کو عید منانے کے لیے، بالخصوص عید منانے کے لیے، چونکہ میری فیملی امیڈیٹ فیملی دبئی میں مقیم ہے کافی، میں اور میری اہلیہ ٹریول کر رہے تھے۔ ہم نے چیک ان کیا، کلیئر ہوا، وہاں سے بیگیج وغیرہ دیے، وہ کلیئر ہوئے۔ ہم نے امیگریشن کا کاؤنٹر کراس کیا، وہاں سے ہمیں ایگزٹ اسٹیمپ ملا، ہم کلیئر ہو گئے، یعنی کہ کسی آفیشیل سرکاری لسٹ کے اوپر ہمارا نام نہیں تھا کہ ہمیں روکا جائے۔ جب ہم ڈپارچر لاؤنج آ رہے تھے تب FIA کے اہلکار پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے، فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے ہمارا نام پکارا، ہمارے پاسپورٹ لیے، جن سے فون پہ بات کر رہے تھے ان کو نام پڑھ کے سنائے میرے اور میرے اہلیہ کے، پھر بولا کہ یہی آپ کے لوگ ہیں، تو شاید ان کو کوئی کنفرمیشن آئی ہوگی کہ ہمارے پاسپورٹ لے کے اور ہمارے بورڈنگ پاس لے کے ہمیں بٹھا دیا گیا، اور پھر ہماری فلائٹ مس کروائی گئی، اور پھر ہمیں آف لوڈنگ کے اسٹیمپس لگا کے دیے گئے پاسپورٹ کے اوپر، ہمیں ہمارا لگیج واپس لا کے دے دیا گیا۔ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی میرا کوئی مسئلہ ہے میرے کام کی یا کسی چیز کی وجہ سے میری کوئی شکایت ہے، کیا میری اہلیہ اپنی ذاتی حیثیت میں، وہ بھی پاکستان کی شہری ہیں، کیا وہ ٹریول کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، نہ آپ کو نہ ان کو اجازت ہے اکیلے جانے کی یا اکٹھے جانے کی۔ اور اس کے بعد پھر اگلے دن یا خان میں شاید 29 کو عید تھیں پاکستان کے اندر، چھٹیاں 28 سے ہی تھیں۔ ہم نے بعد میں پھر چھٹیوں کے بعد لیگل نوٹس لکھا تمام سرکاری منسٹریز وغیرہ کو، بالخصوص رانا ثناء اللہ صاحب کی منسٹری کو، چونکہ وہ اکثر ان کی عادت رہی ہے کہ وہ مظلوم کے اوپر، جس کو وکٹم ہوتا ہے اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں انویسٹیگیشن کا بھی، مسنگ پرسن سے بھی اکثر وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں آپ کہاں گئے تھے۔ تو یہ تو FIA نے کیا، ایئرپورٹ کے اوپر ہوا، ان کے لوگوں نے مجھے اسٹیمپ لگا کے آف لوڈ کیا، تو شاید اس بار حکومت کو جواب دے دے کہ یہ کیوں کیا گیا اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ یہ ہراسمنٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹارچر کرنا، مینٹلی ایگنائز کرنا، بٹ جہاں پہ ملک کے کافی لوگ، نامور لوگ جن کی شہرت ہے، جن کو لوگ جانتے ہیں، ان سے ایگری کرتے ہوئے ڈس ایگری کرتے ہوئے ایک اور بات ہے، عمران ریاض خان ہو گئے، 90 دن ان کو ہونے کو آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کا۔ بے تحاشا خواتین 9 مئی کے سہنے کے بعد جو گرفتار ہوئیں، اور بیل کے حوالے سے ہمارے قانون میں خصوصی رعایت ہے خواتین کو لے کے، مگر 90 دن ہونے کو آ رہے ہیں، کوئی کورٹ ان کی بیل سننے کو تیار نہیں، کبھی جج اٹھ کے چلا جاتا ہے، کبھی پروسیکیوٹر ایبسنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اتنے سیاست کے نام کے اوپر تماشے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ میں تو اپنی تکلیف بہت ہی چھوٹی سمجھتا ہوں، بٹ اگین یہ تھوڑی سی ایک فکر مندی کی بات ہے کہ آپ کے خاندان کو بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے ہراس کرنا یا انٹیمیڈیٹ کرنا، اب ان کا بھی اور میرا بھی کام کی وجہ سے یا فیملی کو ملنے کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریول ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کو ایک طریقے سے مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ سر، عدالت سے کیا چاہتے تھے آپ؟ عدالت سے رجوع کیا؟ عدالت سے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب آئے اور بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت ہمیں آف لوڈ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمیں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور کس کے احکامات کے اوپر یہ سب کیا گیا۔ میں نے تو انکوائری سی کی ہے اپنی پٹیشن کے اندر کہ بتایا جائے بھائی کہ وہ کون صاحب تھے فون کے اوپر جن کے احکامات کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے تھے، جن افسر نے ہمیں روکا جو ہمارے سامنے تھے، ان کا نام تو میں نے دے دیا عدالت کو، آفیشیل ان کی ڈیٹیلز میں نے دے دی ہیں، تو اب یہ عدالت پتہ کروائے۔ اور اگین اگر ایک ایڈوکیٹ کو جس کے پاس ایکسیس آف جسٹس کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو رہتی عدالتوں کے اندر ہے، اگر انصاف کی رسائی ہمیں مشکل ہے تو پھر عام آدمی کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔